کیا آپ جانتے ہیں کہ سال 2020 کے دوران ہمارے ملک میں تقریباً 4.5 کروڑ سے زائد افراد انتہائی غربت کی حالت میں پہنچ چکے ہیں؟ جی ہاں، بات ہو رہی ہے آکسفیم کے تازہ رپورٹ کی، جس میں کہا گیا ہے کہ سال 2021 میں ہندوستان کے 100 امیر ترین افراد کی اجتماعی دولت 57.3 لاکھ کروڑ روپے کی بلندی پر پہنچ چکی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا وبا نے لوگوں کی آمدنی میں فرق کو مزید خراب کر دیا ہے۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو امیر اور امیر ہوا ہے اور غریب اور بھی غریب ہوا ہے۔ آکسفیم برطانوی فلاحی تنظیم ہے جو عالمی سطح پر غربت کو کم کرنے پر کام کرتی ہے اور وقتاً فوقتاً غریبی اور بے روزگاری پر اپنے رپورٹس جاری کرتی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ہندوستان کے 84% گھرانوں کی آمدنی کم ہوئی، جبکہ اسی عرصے میں ملک میں ارب پتیوں کی تعداد 102 سے بڑھ کر 142 ہو گئی ہے۔ چین، امریکہ کے بعد ہندوستان تیسرا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ارب پتی افراد ہیں۔ فرانس، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کے مقابلے سال 2021 میں ہندوستان میں ارب پتیوں کی تعداد میں 39% کا اضافہ ہوا ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ اضافہ ایسے وقت ہوا جب ہندوستان میں بے روزگاری کی شرح شہری علاقوں میں 15% تک ہے۔ اس رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا کہ تقریباً 4.5 کروڑ سے زائد افراد انتہائی غربت کی حالت میں پہنچ چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ اعداد و شمار عالمی سطح پر غربت کی حالت میں پہنچنے والے افراد کا آدھا حصہ ہے۔ اسی طرح کورونا وبا کی تباہ کاریوں کے درمیان سال 2020-21 میں صحت کے بجٹ میں ترمیم شدہ اندازے سے 10% کی کمی کی گئی ہے، جبکہ تعلیم کے لیے مختص بجٹ بھی کم ہوا ہے۔ سماجی تحفظ کی جو اسکیمیں ہیں جن میں مستحق افراد کو پینشن اور انشورنس فراہم کیا جاتا ہے، ان کے مختص رقم میں 1.5% کی کمی کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں مودی حکومت کے ان پالیسیوں کا ذکر کیا گیا جن سے امیر اور کارپوریٹ اداروں کو آسانیاں اور رعایتیں دی جا رہی ہے، جبکہ غریب افراد کے لیے مشکلات اور بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا کہ گزشتہ سال کے مقابلے سال 2021 کے شروع کے 6 مہینوں میں پیٹرول اور ڈیزل پر 33% اضافی ٹیکس لگایا گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کے نتیجے میں چیزوں کی قیمتیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں اور غریب افراد کو اس کی مار جھیلنی پڑتی ہے۔ مودی حکومت نے امیر ترین افراد پر لگائے گئے ویلتھ ٹیکس کو سال 2016 میں ختم کر دیا ہے۔ یہ ٹیکس سال 2013 میں UPA حکومت نے شروع کی تھی، جس کے تحت جس کی بھی آمدنی ایک سال میں 1 کروڑ سے زیادہ ہو جائے اس پر 10% کا سرچارج لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کارپوریٹ کمپنیوں پر لگائے جانے والے کارپوریٹ ٹیکس کو 33% سے 22% تک کر دیا گیا ہے تاکہ ملک میں سرمایہ کاری کے لیے بڑی کمپنیوں کو بلایا جا سکے، لیکن اس پالیسی سے حکومت کو 1.5 لاکھ کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ آکسفیم نے اپنی رپورٹ کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ ان حالات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ غریب اور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے کورونا وبا کے دوران اضافی ٹیکس ادا کیا ہے، جبکہ امیر افراد نے اپنے حصے کی مناسب ادائیگی کے بغیر ہی زیادہ پیسے کمایا۔